سو آئک ورژن 2 میں جو پیرامیٹرز کی نیگوشیشن ہے، پیرامیٹرز کی نیگوشیشن از ایزیئر. آئک ورژن 1 میں اٹ واز ویری کمپلیکس. سو اس کے اندر اب یہ ہوتا ہے کہ آئک V1 کے اندر وہی بات جو ہم نے ابھی ٹریفک کے لیے کی ہے کہ آپ پرپوز کریں گے کہ انکرپشن 3 ڈیس ہوگی، ہیشنگ SHA ہوگی. آپ اس چیز کو پرپوز کریں گے بینگ انیشیٹر ٹو رسپونڈر، اور وہ اپنے پاس میچنگ کر کے آپ کو یس یا نو کر دے گا. یہ آئک ورژن 1 تھا. آئک ورژن 2 کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ now let's talk about آئک ورژن 2. آئک ورژن 2 میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں 3 ڈیس AES 256 SHA 1 SHA 256 SHA 512 ڈیفی ہیلمن گروپ 1 گروپ 2 گروپ 5 آپ آپشنز دے دیں گے پروپوزل میں. انیشیٹر ملٹیپل آپشنز دے دے گا، ان میں سے جو بھی کمبینیشن ایکسیپٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کے یہاں 3 ڈیس اویلیبل ہو، SHA 1 اویلیبل ہو، گروپ 2 اویلیبل ہو، تو یہ جو بھی اس میں سے میچ کر جائے گا یہ اس پر یس کر دے گا اور وہی معیار بن جائے گا کمیونیکیشن کا. So responder chooses one of each type of algorithm when accepting the proposal. تو آئک ورژن 2 اس اعتبار سے کافی فلیکسیبل ہے. سو آئک ورژن 2 میں بھی چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں کہ آپ ایک پالیسی ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں جس میں آپ بینگ ایڈمن اپنے پیرامیٹرز فیڈ کر دیتے ہیں. آئک ورژن 2 دونوں اطراف انٹرسٹڈ نیٹورک کے اوپر سیکیورٹی ایسوسیشن ڈیولپ کرتا ہے. جو پیرامیٹرز ہیں وہ سیکیورٹی پیرامیٹر ڈیٹا بیس میں رائٹ کر دیتا ہے. اس سیکیورٹی پالیسی ڈیٹا بیس میں سے IPsec ریڈ کر لیتا ہے پیرامیٹرز، اور وہ سیکیورٹی ایسوسیشن ڈیٹا بیس کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کی بیس کے اوپر اینڈ یوزر کی ٹریفک انکرپٹ ڈیکرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو آئک ورژن 2 کا کام ہے کہ یہ آئک کی ایسے اسٹیبلش کرے اور چائلڈ ایسے اسٹیبلش کرے. چائلڈ ایسے از واٹ is known as IPsec essay in آئک ورژن 2. سو اس کا رول بھی آئک ورژن 1 جیسا ہی ہے، بٹ یہ چیزوں کو ذرا ایلیگنٹ وے میں اور سوفسٹیکیٹڈ وے میں ریلیٹیولی کر رہا ہے. اور آئک ورژن 2 ہی ہماری VPNs کی جو چوائس ہے وہ بنے گا. بٹ وی ول پریکٹیکلی ڈو آئک ورژن 1 ایز ویل، کیونکہ آج کافی سارے VPNs آئک ورژن 1 پہ چل رہے ہیں اور آپ کو ان کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. تو ہم کانفیگریشن آئک ورژن 1 کی بھی سیکھیں گے، فالوڈ اپ بائی آئک ورژن 2. So with this, we are done with the theoretical discussion of privacy part, or we have to now return back to the labs. اور ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ VPN کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے کی ہے، ٹنلنگ اور پرائیویسی. اور اس کے اندر ہم نے GRE کو دیکھ لیا ہے، اس کے اندر ہم نے IPsec کو دیکھا ہے، اور IPsec کو ہم نے اس کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو دیکھا ہے. سو IPsec کے جو کانسیپٹس تھے اس کے پیچھے کافی چیزیں تھیں، اس کے نیچے کافی چیزیں تھیں، وہ ہم نے سب دیکھی. تو پرائیویسی پارٹ ہی وہ پارٹ ہے جس نے آپ کے VPN کو سیکیورٹی دینی ہے یا پیس آف مائنڈ دینا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کوئی ہیکر یا مین ان دا مڈل اس کو ریڈ نہیں کر سکے گا، ماڈیفائی نہیں کر سکے گا، ٹیمپر نہیں کر سکے گا، ری پلے نہیں کر سکے گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے. اب واپس لیب کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ٹنلنگ کو ریکیپ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹنلنگ کو ڈسکس کیے ہوئے ہمیں ایک ٹائم گزر گیا ہے، ہماری شروع کی ڈسکشنز کا حصہ تھی وہ. تو GRE پڑھا ہم نے، MGRE پڑھا. ہمیں پتہ ہے کہ GRE اور MGRE یہ دونوں انسیکیور ہیں.
ان کے اندر پرائیویسی نہیں ہے. اب چوائس ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹنلنگ کے لیے ہم جی آر ای کو یوز کریں اور سیکیورٹی کے لیے ہم اس کے ساتھ پلس کریں آئی پی سیک کو. تو ایک ٹائپ آف وی پی این یہ بنے گا, جی آر ای اور آئی پی سیک کا کمبینیشن. کوشچن یہ ہے کہ کیا آئی پی سیک بذات خود ٹنلنگ کر سکتا ہے یا ہمیں جی آر ای کا ہی سہارا لینا پڑے گا. ویسے تو ہم نے آئی پی ٹنلنگ بھی پڑھی ہے, ہم نے آئی پی V6 آئی پی ٹنلنگ بھی پڑھی ہے. تو کیا ہمیں ان ٹنلنگ ٹیکنالوجیز کا سہارا لینا پڑے گا اور سیکیورٹی کے لیے آئی پی سیک کو بلائیں گے, یا آئی پی سیک بذات خود کمپلیٹ پیکج ہے؟ کمپلیٹ پیکج سے مراد کیا ہے کہ آئی پی سیک ٹنلنگ بھی کر سکتا ہے اور پرائیویسی بھی دے سکتا ہے. کیا ایسا ہے, یا آئی پی سیک صرف پرائیویسی دے گا اور ٹنلنگ کے لیے ہمیں کلب کرنا پڑے گا ان میں سے کسی ٹیکنالوجی کو؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ سر آئی پی سیک جو ہے یہ ہمیں پالیسی بیس فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا کہ ہم پالیسی بیس یعنی اپنی ٹریفک کو انکرپٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. اور دیکھیے سوال یہ ہے کہ آئی پی سیک جو ہے وہ بذات خود ٹنلنگ اور پرائیویسی کا کامبو ہے, یعنی کہ ایک مکمل وی پی این سولوشن ہے, یا جس طرح آپ نے جی آر ای کو دیکھا ہے, جی آر ای از جسٹ اے ورچوئل نیٹورک, اٹس جسٹ اے ٹنل, اٹ از ناٹ اے پی این. ایگریڈ؟ جی سر. تو جی آر ای میں ایک کمی تھی, وہ تھی سیکیورٹی کی, وہ اب ہمیں آئی پی سیک میں نظر آ رہی ہے. تو آئی پی سیک کی سیکیورٹی کو اور جی آر ای کی ٹنل کو کمبائن کریں تو ہمیں ٹرو وی پی این کی عکاسی ملتی ہے. ایم جی آر ای میں آئی پی سیک کو کلب کریں تو ہمیں ایک ٹرو وی پی این کی عکاسی نظر آتی ہے. آئی پی ٹنل میں آئی پی سیک کو کلب کریں تو بھی ہمیں ایک ٹرو وی پی این نظر آتا ہے. یہاں بھی آئی پی سیک کو پول ان کریں تو نظر آتا ہے. ہم نے L2TP پڑھا تھا, وہ بھی اکیلی ٹنلنگ ہے, اس میں آئی پی سیک کو پول ان کریں تو ہمیں سیکیورٹی نظر آتی ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ کیا آئی پی سیک کو ان کی بیساکھی چاہیے ہی چاہیے ہے فار ٹنلنگ, یا آئی پی سیک بذات خود ایک ٹنلنگ بھی کر لیتا ہے؟ سر آئی پی سیک ایک کمپلیٹ سولوشن ہے سر, ٹنلنگ بھی کرے گا اور پرائیویسی بھی پرووائڈ کرے گا ہمیں. 100% کریکٹ. آئی پی سیک بذات خود ایک کمپلیٹ سولوشن ہے. سو آپ آئی پی سیک کو انڈر ٹنلنگ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن آئی پی سیک میں صرف ٹنل نہیں بن سکتی. اگر آپ کہیں نا کہ میں آئی پی سیک کی صرف پلین ٹنل بنا لوں, اس میں پرائیویسی کسی قسم کی نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. آئی پی سیک سے جب بھی آپ ایکٹیویٹی کرائیں گے تو وہ ایک وی پی این ہی بنے گا, یعنی اس میں ٹنلنگ بھی ہوگی اور اس میں پرائیویسی بھی ہوگی. یہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی, یہ آئی پی سیک ہے. بٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آئی پی سیک سے ٹنلنگ مت کرائیں اور آپ اس جگہ پر جی آر ای کو لے آئیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ جی سر. آپ آئی پی سیک سے ٹنلنگ مت کرائیں اور آپ اس جگہ پہ ایم جی آر ای کو لے آئیں. آپ آئی پی سیک سے ٹنلنگ مت کرائیں اور آپ L2TP لے آئیں اس کی جگہ. یہ مختلف ویریشنز ہیں آئی پی سیک کی, لیکن کیا لازم ان کی ضرورت ہے؟ نہیں. آئی پی سیک خود بھی ٹنلنگ کرتا ہے. اشارہ ہے ہمارا اے ایچ اور ای ایس پی کے ٹنل اور ٹرانسپورٹ موڈز کی طرف. یہ جو بات ہوئی تھی, اے ایچ کا جو ٹرانسپورٹ موڈ ہے وہ کیا کرتا ہے, آپ کے اوریجنل پیکٹ کے اندر اپنا ہیڈر ایڈ کر دیتا ہے. تو اگر آپ کا یہاں پر سورس آئی پی ہے 192.168.1.1, ڈیسٹینیشن آئی پی ہے آپ کا 192.168.2.1 ادھر, تو یہاں بھی وہی ہے. اب یہ پیکٹ آپ کا اگر R1 سے نکال کے آئی ایس پی کو دے دیں تو یہ تو نہیں جائے گا اپنی منزل پہ.
یہ تو ڈسکارڈ ہو جائے گا کیونکہ اس کا اوریجنل ہیڈر جو ہے وہ پرائیویٹ آئی پیز ہیں. اب آپ کی مرضی ہے, اگر آپ نے اے ایچ کا ٹرانسپورٹ موڈ یوز کرنا ہے تو کر لیں, اور اس کو بعد میں آپ جی آر ای پر چڑھا دیں. تو کیا ہوگا, اس پوری چیز کو پکڑ کر پھر کس میں ڈالا جائے گا, جی آر ای میں. اور یہاں پر ایک سورس آئی پی اور ڈیسٹینیشن آئی پی لگے گا, which will be 61.111 62.111 ڈیسٹینیشن. اب جب یہ پیکٹ یہاں سے نکلے گا تو یہ آگے پاس آن ہو جائے گا, بٹ یہ کنسیڈر جی آر ای کا ہوگا آئی ایس پی کے پاس. اندر اس کے اے ایچ نے اپنی کاروائی کی ہوئی ہے پے لوڈ پہ, پیسنجر پہ, یہ پیسنجر بن گیا. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ Are you getting this point? جی سر. ہاں, اگلا ہے اے ایچ کا ٹنل موڈ. ٹنل موڈ تو خود بخود اوریجنل ہیڈر کو اندر لا رہا ہے اور باہر ایک نیا ہیڈر لگا رہا ہے. تو جب یہ والا ہیڈر لگا رہا ہے آئی پی سیک خود, تو یہ جی آر ای کی مرہون منت تو نہیں ہے, یہ تو بذات خود لگا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی پی سیک میں جو اے ایچ ہے یہ بذات خود ٹنلنگ بھی کر سکتا ہے. This tunneling is not using GRE or MGRE or L2TP. This is independent built-in tunneling feature of IPsec. And this is where without using GRE and MGRE, you can use IPsec to tunnel. Same is the case of ESP. تو ESP کا ٹرانسپورٹ موڈ یوز کر کے آپ اس پورے پیکٹ کو جی آر ای کی ٹنل میں ڈال سکتے ہیں. پھر یہاں پر آپ کے جی آر ای کا جو آؤٹر ہیڈر لگے گا, ٹرانسپورٹ ہیڈر, اس میں پبلک آئی پی ہوں گے اور یہ سارا پیسنجر بن جائے گا. لیکن اگر آپ نے ای ایس پی کا ٹرانسپورٹ موڈ نہیں یوز کرنا, آپ ٹنل موڈ یوز کریں. ٹنل موڈ بذات خود آپ کو نیو آئی پی ہیڈر دیتا ہے, آپ کو جی آر ای کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ کے پرائیویٹ آئی پی ہیں. بٹ ذہن میں ہم رکھیں گے کہ آئی پی سیک وی پی این کیا ہے, آئی پی سیک اوور جی آر ای کیا ہے, آئی پی سیک اوور ایم جی آر ای کیا ہے, آئی پی سیک اوور L2TP کیا ہے. یہ ٹرمینالوجی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یس سر. ان سب کیسز کے اندر آپ آئی پی سیک کا ٹرانسپورٹ موڈ یوز کر رہے ہیں, اور اس میں آپ آئی پی سیک کا ٹنل موڈ یوز کر رہے ہیں. So I hope it makes sense. So we have many different case studies available now for configuration purposes. چلیے جی, اب سے آنورڈ اب ہماری لیبس سٹارٹ ہیں, اور اب صرف اور صرف لیبس ہوں گی, فیچرز ڈسکس ہوں گے, سسکو کے آئی او ایس کے کمانڈز ڈسکس ہوں گی, اور لیبس ہوں گی. اب سے آنورڈ جو تھیوری ہے ہماری وہ شرنک ہو جائے گی, اینڈ our talk will only revolve around the specific lab. اور ہم ایزیوم کریں گے کہ ہم نے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھیوری ہے وہ جو ڈسکس کی ہے وہ ہمیں کلیئر ہے, اور اس کی بیس پر اب ہم آگے بڑھ رہے ہوں گے. تو ہماری نیکسٹ ٹائم جو اب لیب سٹارٹ ہوگی وہ آئی پی سیک IPv4 سائٹ ٹو سائٹ وی پی این بنائیں گے ہم, اور وہ ہم 3 راؤٹرز کے درمیان بنا سکتے ہیں. V4 کی ٹرانسپورٹ ہے درمیان میں, اور ہم کنفیگر کریں گے آئی پی سیک سائٹ ٹو سائٹ وی پی این یوزنگ AIP version 1, اور یہ آئی او ایس کو استعمال کر کے روٹ بیسڈ وی پی این ہم بنائیں گے. اس کی کانفیگریشن کیسے ہوتی ہے, کمانڈس کیا ہیں, ہم ان سب کے بارے میں
بات چیت کریں گے، ڈیفی ہیلمن گروپس پہ بات کریں گے. یہ سب اب ہمارا نیکسٹ لیکچر کا حصہ ہے. دیٹ از اٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ کمنگ ویک میں ملاقات ہوگی.